آپ بیدار ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہاں ہے؟ ہاں، خیریت سے ہیں؟ میں ممبئی سے ہوں، ہندوستان۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کال میرا نام ہے ظریف الہدا۔ جی ظریف بھائی۔ اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک ٹیچر ہوں، تو جی اس فیلڈ میں زیادہ مجھے اتنا انفارمیشن ہے نہیں، یہ جو دینی معلومات جو بھی آپ دیتے ہیں جی مطلب یہ سر، سب، جی سر۔ بس مجھے میرے ایک جہاں پہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا ابھی مسجد میں، تو میں رمضان میں آپ کی ویڈیو بہت دیکھتا تھا، جی تو سر، میں نے ان سے کہا کہ یہ سب جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیا ایسا، تو میں نے آپ کا نام بتایا کہ میں دیکھتا ہوں یہ ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ سنی کتابوں میں ہی یہ سب ہے، صحابہ کرام کے بارے میں جو بھی ہے، تو انہوں نے مجھے ایک بک دیا تھا تحفہ اثنا عشریہ کر کے، کہا کہ آپ اس بک کو پڑھیے، اس میں ان کی پوری حقیقت دیا ہوا ہے، روافظ کی جہاں سے بھی پیداوار ہوئی ہے جو بھی ہے، مطلب میں نے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا ہے رائے وہ معلوم کروں۔ اس کا جواب انہوں نے کہا کہ اس کا جواب آج تک شیعہ عالم میں کوئی دے نہیں پایا ابھی تک، تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہی بات میں آپ سے پوچھوں گا لائیو میں کہ جو تحفہ اثنا عشریہ کتاب ہے آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کتاب؟ جی ہاں، جی میں تحفہ اثنا عشریہ کو تو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تحفہ اثنا عشریہ فارسی کتاب میں زبان میں لکھی گئی ہے، شاید اس کو اردو زبان میں ترجمہ کر دیا گیا ہے، اس کو آپ کو دیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی کتاب کی تلاش کرتے ہیں جہاں پہ جھوٹ، اس کا مصنف جھوٹ لکھنے سے اور جھوٹی ادعا کرنے سے وہ اس کو شرم نہیں ہے، کبھی مثلا جھوٹ کہنا، کبھی شیعوں کے خلاف جھوٹ بولے کہ مثلا شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کے کتاب میں یہ حدیث ہے، شیعوں عالم نے یہ لکھا ہے، وہ جھوٹ، اس بات سے اس کو خوف نہ ہو، اور پھر اپنے مذہب کے مطابق بھی اس کو جھوٹ بولنے سے کوئی شرم نہ ہو کہ فلاں کہ یہ حدیث ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا فلاں مطلب یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے ہماری کتابوں میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کتاب کا مطالعہ کریں کہ اس کا مصنف، اس کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ جھوٹ ہے، کذب ہے، مخالف کے لیے بھی وہ کذب بولنے سے اس کو آر نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اور اپنے مذہب کے متعلق بھی حیا نہیں ہے، تو تحفہ عشریہ اثنا عشریہ وہ کتاب پڑھیں۔ جی ہاں، وہ اچھا اگر کوئی شخص اس کو پتہ نہیں ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ آدمی سچا ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کتاب میں یہ لکھا، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کی کتاب میں تو یہ لکھا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو اس سے تو وہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی شیعہ تو بہت ہی کمزور مذہب ہے، بلکہ جھوٹی مذہب ہے، اور ان کا عقیدہ جی صحیح جی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہاں اگر اس کے رد میں کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے جو مجھے بہت مل ساری سکتی ہو کتابیں اس کے پڑھنے رد میں، لیے؟ اس کے تشہید المتعین اسی کے رد میں ہے، ابقات الانوار اسی کے رد میں ہے، پہن بہت پہن دے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ کسی نے اس کا ذرا رد لکھ نہیں لیتا کیا، ہوں یہ نا۔ بھی جھوٹ ہے، جو کہتے ہیں اس کا کسی نے رد نہیں کیا ہے، یہ بھی ایک جھوٹی بات ہے۔ جی ہاں، تشہید المتعین بہت مفصل کتاب ہے، اسی کے رد میں، ابقات الانوار اسی کے رد میں ہے۔ جی ہاں، مزید بولیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک، نہیں بس یہ وہ میں کتاب پڑھ کے تھوڑا میرے ذہن میں یہ سب آئے تھے کہ یہ جو حقیقت ہے کیا ہے، اس میں انہوں نے ریفرنس کے ساتھ تو لکھا۔ اب دیکھیے میں ٹیچر ہوں تو میں پڑھتا ہوں، ریفرنس دیکھتا ہوں، اور ہمیں بس ماننا ہے اور آگے بڑھنا ہے، زیادہ اس میں ہم انکوائری جی تو ہاں، کر نہیں سکتے اس ٹائم پیریڈ میں جا کے۔ تو مجھے ایسا میرا پرسنل جو کوشچن تھا تھوڑا ایک دو، اگر وہ آپ اجازت ہے تو میں پوچھوں آپ سے؟ جی مجھ سے پرسنل سوال میرے متعلق آپ نے پوچھنا ہے؟ نہیں نہیں، میرے خود کے پرسنل کچھ کوشچنس تھے۔ اوکے اوکے، پوچھ لیں بھائی، تو میرا یہ گھر سے کال آ گیا، سوری۔ کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، میرا کوشچن یہ تھا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، مطلب میں تو جیسے ابھی مسلک کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کا ہوں، تو یہ مطلب آپ کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ آپ نے اس میں کہا کہ یہ مسلم ہے، مومن نہیں ہے، مطلب جنت میں یہ بھی جائیں گے لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ کے جب ایمان لے آتے تو مومن سے ہم ہٹ کیسے جاتے ہیں؟ مطلب ایمان کی شرط تو کلمہ ہی ہوتی ہے نا؟ نہیں، ایمان کی شرط کلمہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ میرے بھائی اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اسلام جو کا دائرہ جو ہے وسیع ہے، اور ایمان کا دائرہ محدود ہے، یعنی ہر مسلمان مومن نہیں ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہے۔ تو اسلام کے لیے صرف یہ کلمہ پڑھنا کافی ہے کہ آپ شہادتین پڑھیں تو مسلمان ہو گئے۔ اب مومن کے لیے اس کے لیے شرائط اور بھی بہت ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ ان کی وسلم۔ تصدیق کیا جائے، اور اسی منہج پہ چلیں، نماز روزہ سب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے عمل میں، آپ کے کردار میں وغیرہ میں کوئی بدعت نہ ہو، اس کو بولتے ہیں مومن۔ تو ہمارے جو اہل قبلہ بھائی ہیں، یہ جو اہل قبلہ بھائی ہیں، وہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ جو بقیہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے ہیں، جیسے امامت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اور عقائد کے بہت سارے ارکان ہیں، اس کی وہ تصدیق نہیں کرتے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کا نماز، ان کا روزہ مثلا وہ بدعتوں سے بالکل خالی نہیں ہے، مثلا تراویح پڑھتے ہیں، تراویح بدعت ہے، نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں یہ بدعت ہے، ان کے نہ وضو باطل ہے، وضو میں وہ اپنا پیر دھوتے ہیں، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ تو ایمان کے لیے شرط ہے کہ اقوال اور اعمال
یہ حق کے موافق ہو. تو اس لیے ہر جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہے. جی سر. جی ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی مجھے. دوسرا میرا ایک کوشچن اس میں اسی میں ایڈ کر رہا ہوں میں کوشچن یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو اعمال ہے سب بدعتوں سے بھرے ہوئے ابھی، تو مطلب کسی تقریر میں سنا تھا کہ جو اس ٹائم پہ تبلیغ ہوتی تھی کہ ایمان لے آؤ، تو اس میں کلمہ کہا جاتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ ایمان لاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. تو اس میں کلمہ ہی ہے نا ایمان کی شرط؟ نہیں، وہ اسلام کی شرط ہے بھائی، وہ اسلام کی شرط. یہ بھی جھوٹ ہے، مطلب یہ بھی حدیث نہیں ہے، مطلب یہ غلط ہے کہ یہ بات نہیں، یہ صحیح بات ہے. یہ مشہور ہے، مجھے نہیں معلوم صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ مشہور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ مشرکین کو کہتے تھے نا جو بت پرست کے، تم بتوں کا انکار کر دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو تو تم نجات پاؤ گے. وہ بات بھی یہی ہے. ایک مشرک ہے بھائی، مشرک ہے، وہ شرک کو چھوڑ دے اور کہہ دے لا الہ الا اللہ، یہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. لیکن یہ پورا ایمان نہیں ہے. تو یہ مسلم ہوئے گا، مومن نہیں. ہاں، یہ پورا ایمان نہیں. اس کے لیے صحیح ہے اگر وہ مثلا اس کے لیے اتنا ہی ممکن ہے. فرض کریں ایک شخص ہے مکے میں رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتا ہے، وہ بت پرست ہے، اس کے سارے گھرانے بت پرست ہے. اب اس نے مان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر مر گیا. اس کے لیے تو اتنا ہی میسر تھا نا، اس سے زیادہ تو اس کو میسر نہیں تھا. وہ تو اللہ کے سامنے معذور ہے، وہ تو نجات پا گیا. لیکن ایمان پہ مرا یا اسلام پہ؟ وہ اسلام پہ مرا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا جتنا میسر تھا، ہاں جتنا میسر تھا، جتنا اس کے لیے میسر تھا، فراہم تھا، اس نے اس کی تصدیق کی. اگر وہ زندہ رہتا، مدینے آ جاتا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاتا، تو بہت ساری باتیں سیکھتا نا. پھر تو بہت ساری زیادہ باتیں سیکھتا. جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، مثلا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، تو سب. پھر اگر اس زمانے میں وہ کہتا تھا کہ میں بعض باتوں کو نہیں مانتا، میں نماز اپنے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہوں، وضو اس طرح میں نہیں کرتا، پھر تو بلا شک بلا رہا ہے وہ تو کافر بنتا، وہ تو گمراہ بنتا. ٹھیک ہے نا. تو اس مرحلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، تو اگر یہ حدیث کافی مشہور ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کے. اور ہمارے نزدیک، ہمارے مذہب میں بھی بہترین ذکر جو ہے، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. اذکار میں سب سے زیادہ جس ذکر کی فضیلت ہے وہ کلمہ توحید ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا. اور دعاؤں میں سب سے زیادہ جو افضل دعا ہے صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی. تو یہ بہت اس زمانے میں یہی تھا بھائی، ریکوائرمنٹ یہی تھی ایک زمانے میں. صحیح ہے جی سر. جی نہیں سمجھ گیا میں آپ کے پاس. بس مجھے آپ سے مطلب یس اور نو ایسا دو ٹوک میں سننا ہے کہ اگر جیسے اس پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایمان کی موت نہیں مرا رہے گا آپ کے حساب سے، اسلام کی موت مرا ہے وہ؟ دیکھیں اس بیچارے کے لیے وہی میسر تھا نا، اس کے لیے کل ایمان ہی وہی تھا. ہاں، اور بھائی آپ ابھی کوئی شخص مثلا صرف کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، باقی باتوں کا سے مجھے کام نہیں ہے نماز روزے سے، تو بلا شک بلا رہا ہے ویسا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے، وہ مومن نہیں ہے. مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں. لیکن وہ شخص جو اس زمانے میں مرا ہے، اس زمانے میں وہ مومن مرا ہے، اس کے لیے اتنا ہی تھا، اس کے لیے زیادہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نہیں لے کے آئے تھے اس زمانے میں. اب رمضان کیا ہے، حج کیا ہے، یہ باتیں اس زمانے میں نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی میں جیسے بھی آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ مسجد اللہ کے رسول نے لے کر اور نہیں آئے تھے حکم، تو ابھی جیسے ہمارے مکتب فکر میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو رسالت جو حکم ہوا تھا 40 سال کی عمر میں ہوا تھا. لیکن ایسا میں نے جب ایسے جہاں میں رہتا ہوں تو میرے کئی دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہو 40 سال کے بعد، تو یہ بے ادبی ہے. رسول پیدائشی نبی ہوتا ہے، پیدائشی ہی رسول ہوتا ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے، بات ان کی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلے اللہ کے حجت تھے، وہ بچپن میں بھی اللہ کے حجت تھے، اور ملائکہ ان کے پاس آتے تھے. اس کی روایت ہمارے پاس ہیں، اب وہ مخالفین کے ہاں نہیں ہے. لیکن اس وقت لوگوں کے لیے میرے بھائی، اس وقت لوگوں کے لیے، عوام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا وہ تو بہت ہے، لیکن عوام کے لیے، لوگوں کے لیے صرف انہوں نے ابھی کلمہ توحید کو پھیلایا کہ بھئی بتوں کا انکار کر لو. ابھی شاید ان کو نماز بھی نہیں سکھایا. ٹھیک ہے نا. یعنی بھلے بہت مختصر سی باتیں ان کو سکھاتے تھے شروع میں. اب ان کے سینے میں جو ہے، جو ان کی دل کی بات ہے، جو ان کے علم میں ہے، وہ تو لوگوں کے پاس تو نہیں تھا اس زمانے میں. برابر. اوکے. تو میرا ایک اشکال ہے مجھے یہاں پر ایسا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس علم تو بچپن سے ہی سب کچھ تھا، جو بھی تھا سینے میں تو بہت اور ہوگا، اوبیسلی اس پہ ایمان ہے ہمارا. تو یہ دعوت صرف کلمے کی اس وقت کیوں مطلب چلتی تھی، نماز روزے کی کیوں نہیں؟ مطلب وہ یہ اللہ کی حکمت ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قوم ہے اس کو کچھ نہیں آتا دین کا نا. ابھی آپ کسی ہندو کو مسلمان بنائیں، اس کو دین کا کچھ نہیں معلوم، آپ ایک ہی دن میں سب تو نہیں سکھا سکتے. وہ کوئی بوتل تو کوئی دیگچی تو نہیں کہ آپ اس میں سب ایک دفعہ ڈال کے بھر دیں اس کو. تو آپ کسی کو سکھاتے ہیں آہستہ آہستہ. مثلا ایک بچہ ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس کو آپ دین کی باتیں سکھاتے ہیں. سب باتیں ایک دفعہ تو نہیں سیکھتا بچہ بھی، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے.
تو اس کو آہستہ آہستہ سکھانا ہوتا ہے. تو ایک ایسا زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے, ان کا قوم سب کے سب کٹر ہندو ہیں, سب کٹر بت پرست مشرک, اپنے خداؤں کے خلاف ہو گئے, ایک بھی غلط بات کو برداشت نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی بتانا سمجھانا کہ یہ اللہ نہیں ہے, اللہ خالق السماوات والارضین یہ نہیں ہے, بت نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں. یہ ان کو یہ بہت ٹائم لگا ان کو سمجھانے میں. اب آپ کہتے ہیں کہ ان کو سب کو ایک ہی دفعہ بتا دیتے نا, تو سیکھتا کون, فائدہ کیا تھا اس کا؟ اب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مکے میں اگر کوئی خطبہ بیان کرتے ہیں, کیا جو میں تمہیں شریعت سکھاتا ہوں, وہ طلاق اس طریقے سے ہوتی ہے, نکاح اس طریقے سے ہوتی ہے, اور نماز جماعت اس طرح, وہ کوئی سیکھتا تھا اس باتوں کو؟ بھائی یہ آپ خود سوچیں, وہ آہستہ آہستہ ہر ایک کو کوئی لوگوں کو چیز سکھانی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ تو ٹیچر ہیں بھائی, آپ کو یہ باتیں نہیں پوچھنی چاہیے. ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرا سوال آپ سمجھے نہیں شاید. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کو وہ سب شریعت کے جتنے بھی حکم تھی وہ آہستہ آہستہ اتری ہے, یا پہلے سے سب پتا تھی اور لوگوں کو آہستہ آہستہ بتائیں؟ دیکھیں ہمیں نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم اس بات کا. ہماری روایات میں جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا ہمیشہ, جو جبرائیل سے بھی عظیم تر, اور پھر جب وہ ان کے ساتھ فرشتہ تھا, اور وہ فرشتہ اللہ کی جانب سے پیغام لے کے آتا تھا کہ آپ کو یہ کرنا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ ہے, اس میں موجود ہے. لیکن جب جبرائیل آیا ہے تو آہستہ آہستہ احکام لے کے آیا. کیا ان احکام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے جانتے تھے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ جانتے تھے. اس بات کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ان سب احکام جو بعد میں آئے ہیں ان کو جانتے تھے. شاید ہو سکتا ہے جانتے, ہو سکتا نہیں جانتے ہو, مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن بعثت سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک ملک ہمیشہ ہوتا تھا. جی جی ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. نہیں میرا ڈاؤٹ یہ تھا نا کہ جیسے میں نے آپ کا ویڈیو جو دیکھا تھا میں نے, جس میں آپ نے کہا تھا کہ مسلم مومن نہیں ہو سکتا, مطلب اور ہر مومن مسلم رہے گا کمپلسری ہے. تو میرے دماغ میں آیا تھا کہ مکہ میں جو تبلیغ ہوئی ہے یا مدینہ میں جو ہوئی ہے جس میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی ہے, تو یہ ایمان کی دعوت تھی یا اسلام کی دعوت تھی؟ آپ کے حساب سے کیا تھی, اسلام کی دعوت تھی یا ایمان کی دعوت؟ وہ اسلام کی دعوت تھی میرے بھائی. وہ جو مکے میں جو دعوت تھی وہ ابتدائی چیزوں کی تھی, اسلام کو, اور وہی اس زمانے میں ایمان کا دائرہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا, اس زمانے میں جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, بس اس سے زیادہ میں سوال کا جواب نہیں, اب سوال نہ دہراؤ, اس زمانے میں یہی تھا بھائی. ہاں ٹھیک ہے نا, اب کوئی مزید سوال ہے تو بسم اللہ بھائی. نہیں مزید سوال نہیں ہے, بس وہ تسلی بخش ہونے کے لیے. میرے پاس آپ کے پاس یہی جواب ہے میرے بھائی کہ مکے میں ایمان وہ یہی دائرہ تھا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. اگر کوئی سیکھتا وہ مسلمان بھی تھا, مومن بھی تھا. ٹھیک ہے نا, مسلمان بھی تھا, مومن بھی تھا, کیونکہ اس زمانے میں ہاں جتنا انہوں نے سکھایا تھا. ہاں لیکن وہ بعد میں جو باتیں بڑھ گئیں, تو اگر کسی نے مان لیا تو اس کے ساتھ جتنا ہی مانتا رہا اتنا اس میں ایمان راسخ ہوتا رہا. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو مجھے بس آپ تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیجئے کہ جو بعد میں جیسے ایمان لانے کی جو شرائط بعد میں بڑی ہے, تو اس میں کوئی ایسا نص قطعی ہے موجود جو ہم ایسا ریفرنس دیکھ سکیں؟ بہت زیادہ ہمارے پاس, بہت زیادہ تقریر نہیں چاہیے کسی کی, ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. کتاب الایمان والکفر, وہ صحیح بھی ہو. ہاں کتاب الایمان والکفر میں ابواب بہت زیادہ ہیں, کتاب کافی شریف میں. اچھا یہ 2-3 نام میں تو لکھ لے رہا. ایک آپ نے مجھے اس کے رد کا نام بتایا تھے پہلے کتاب کا, وہ واپس سے ذرا دوہرا دیجیے. تو دیکھیں بھائی وہ کتاب فارسی زبان میں ہے, کیونکہ خود تحفہ اشریہ اثنا عشریہ فارسی زبان میں لکھی. تحفہ اشریہ فارسی زبان میں ہے. مجھے اردو کتابوں کے نام نہیں آتے بھائی, میں اردو نہیں پڑھتا. آپ اردو زبان والوں سے پوچھیں کہ اس کا رد کیا ہے. ہمارے عقائد کی کتابیں بہت زیادہ ہیں, آپ ان کو پڑھیے. کہ اس زمانے میں یہ کتاب ہندوستان میں لکھی گئی تھی. عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ جب لکھا تھا تو فارسی زبان میں لکھا تھا. تو اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی زبان جو تھا, وہ جو مسلمانوں کی جو رسمی زبان ہے, علمی زبان ہے, فارسی زبان ہوا کرتی تھی. آپ کا اور وقت لے کے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالوں گا. میں ایک لاسٹ کوشچن کرتا ہوں آپ سے کہ میں نے جو کتابیں پڑھنا شروع کی تھی شروع میں, تو اس میں ایک کیریکٹر ہے عبداللہ بن سبا کا, اور ایسا انہوں نے لکھا ہے کہ اسی سے شیعہ فرقے کی ایجاد ہوئی ہے, مطلب وہیں سے وہ بننا شروع ہوئے. جی تو یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے مخالف, سن لیجیے نا ایک بار. تو یہ 2 شروع کے دیپاچے میں یہ میں نے پڑھا کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا جو بعد میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا ہے, اور انہوں نے یہ فتنہ اسٹارٹ کیا. اور اس کے بعد نا میں نے کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھے تھے اسی کے بارے میں, تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ یہ ایک فرضی کیریکٹر ہے, مطلب ایک بنایا ہوا کیریکٹر ہے, ایسا کوئی تھا ہی نہیں وجود تاریخ میں اس کا.
تو یہ اس کے بارے میں مطلب کیا ہے, یہ حقیقت ہے کیریکٹر عبداللہ بن سبا کا؟ نہیں, عبداللہ بن سبا حقیقی کریکٹر ہے. وہ ایک شخص تھا, یہود سے مسلمان ہوا تھا, پھر اس نے کہا تھا امیر المومنین علیہ السلام اللہ ہیں, تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو نصیحت فرمایا کہ تم اس بات سے باز آ جاؤ. اس نے باز نہیں آیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو قتل فرمایا. تو ہم شیعہ اس کو لعنت کرتے ہیں, ہم شیعہ اس کو لعنت کرتے ہیں. ہاں, تو یہ کہنا کہ اس نے شیعہ مذہب کا ابتداء کیا ہے, تو اگر کوئی شخص کسی چیز کا مبتدع ہوتا ہے, اس کا مؤسس ہوتا ہے, تو اس کے کچھ شواہد بھی ہونے چاہیے. بھائی ہم شیعہ جو ہیں ایک شخص کو لعنت کرتے ہیں, وہ ہمارا کوئی راوی نہیں ہے, اس کی کوئی حدیث ہماری کتاب میں نہیں ہے, ہم اس کے کسی بات کو نہیں مانتے, ہم اس کو لعنت کرتے. جو بھی شخص کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام خدا ہے, ہم اس کو لعنت کرتے ہیں. اور یہ کب شیعوں کے جو امام ہیں, 12 امام ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ اتنے احادیث ہم آپ کے کتب سے لے کے آتے ہیں, اس میں سے ایک راوی بھی جو ہے آپ کے کتب میں جو نقل کرتے ہیں نا, وہ عبداللہ ابن سبا نہیں ہے. ہمارے کتب میں جو روایت ہے عبداللہ ابن سبا نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ بالکل ایک جھوٹی بات. ہمارے مذہب کے مطابق, میرے بھائی صاحب, ہمارے مذہب کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کے علماء کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں, سوائے جھوٹ کے. یہی عبداللہ ابن سبا کا افسانہ بنا دو کہ بھئی اس نے شیعہ مذہب شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی تارک فیکم ان اخذتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ. من كنت مولا فاضا علی علیہ السلام مولا لا يؤدي عني الا انا او علی ولی كل مؤمن من بعدی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبداللہ ابن سبا نے, یہ تو آپ کی کتابوں میں ہے, یہ آپ کی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا نے داخل کر دیا. یہ دیکھ میرے بھائی, مولویوں کے پاس شیعوں کے لیے سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ آپ کو, آپ دوسروں کو بھی اجازت دے دینا. تھینک یو سر. ہاں, آپ کا آخری سوال تھا, بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر, تھینک یو سر. اللہ سلام. یہ عبداللہ بن سبا سے ایک کوشچن اور تھا میرا. نہیں کافی ہے, رجت کا. اب آپ نے آخری سوال اپنا پوچھ لیا, آپ دوسروں کو اجازت دیں, ٹھیک ہے نا میرے بھائی, دوسروں کو اجازت. پھر نیکسٹ ویک آپ چلیے ٹھیک ہے. نہیں, آپ کی کتابوں میں نے رجت کا پڑھا تھا کہ اوکے اگلے سوال. آپ جو ہے نا پہلے جو ہے نا, پہلے آپ جو ہے نا اس حدیث ثقلین کو اچھی طرح سے مان لو. حدیث ثقلین کو جب مان لیا, پھر رجعت کے متعلق ہم سے پوچھ لینا نا. آپ خدا حدیث بتائیں نا حضرت علی کے بارے میں, وہ تو سب ابھی میں نے پڑھا ہے نا آلریڈی پہلے سے. اس پہ تو اس کو آپ مانتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں نہیں کرتے آپ؟ اس کو تو مانتے ہو, تو ہماری کتابوں میں مانتے ہیں, تو آپ شیعہ کیوں نہیں ہیں؟ نہیں, رجت کا قائل میں نہیں ہوں, لیکن میں تو بھائی رجعت کو چھوڑ دیں, آپ رجعت کا منکر ہو جائیں, آپ رجعت کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں, آپ اہل بیت ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے نا. عقیدے میں آتا ہے, عقیدے میں آتا ہے, عقیدے میں آتا ہے. آپ پہلے مان لیں کہ اہل بیت, دیکھیں آپ پہلے مان لیں کہ اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل بیت ہماری سر آپ اوپر سر, نہیں یہ سر آپ اوپر نہیں ہے. آپ یہ صرف ایک تعارف ہے. آپ بات سنیں میری, پلیز میری بات سنیں. او بھائی بات سنیں. جی میں اپنی بات بتا رہا ہوں, مجھے نہیں آپ بھائی صاحب کسی اور سے مطلب میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میں دل سے مانتا ہوں ان کو. او بھائی بات سنو, پہلی بات آپ پہلی تصدیق کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اگر میری اہل بیت کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, اور اگر نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں, تو تم لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے, اور تمہارے ائمہ جو ہیں ابو بکر عمر, انہوں نے کبھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی, پھر وہ گمراہ تھے. جب اس بات کو مانو گے تو پھر رجعت بہت آسان ہو جائے گا. سب چیز بہت ساری ابواب آپ کے لیے کھلیں گے. کیا اگر ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رجعت حق ہے, تو رجعت حق ہے, یہ امامت پہ متفرع ہے. اوکے, اب دوسروں کی باری ہے. اب اپنا آخری سوال کے بعد بھی آپ نے سوال پوچھا ہے, اب دوسروں کو باری دیں. علماء منتظر ہیں میرے بھائی, علماء منتظر ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو, خدا حافظ. بہت مہربانی آپ کا, تھینک یو میرے بھائی.